مدد کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ آج پوری دنیا کے اندر جتنے حالات مسلمانوں کے خراب ہیں، دنیا کے کسی قوم کے ایسے حالات نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، ہر جگہ حکومتیں نہیں ستا رہی ہے، لیکن مسائل ہر جگہ موجود ہیں۔ کہیں پر مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے، کہیں پہ مسلمان غربت کی چکی پہ پس رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کہیں پر مسلمان نوجوانوں کی لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی مسجدوں کو گندی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، کہیں پر پڑھنے لکھنے والے مسلم بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، کہیں پر ہماری بیٹیوں کو بھگانے کے پلان کیے جا رہے ہیں، کہیں پر ہماری بیٹیوں کے شکم میں غیروں کے بچوں کو جو ہے وہ ڈالنے کی ناپاک سازش اور کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پر حالات ایسے ہیں، کہیں پر حال یہ ہے معاشی طور پر ایک بڑا بحران ہے جس کی چکی کے اندر لوگ پس رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مسلمان، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، نوجوان ہو یا بچہ، بوڑھا ہو یا سنجیدہ انسان ہو یا غیر سنجیدہ انسان ہو، عالم ہو یا ان پڑھ ہو، سب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، خدا کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بیٹیوں کی آبروئیں ڈوب رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر، نوجوانوں کے لاشیں بے گور و کفن سرسیاں لے رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسلمان روٹی کے ٹکڑے وہ ترس رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ فلسطین کی ارض مقدس پر ہر وقت مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ سب کو انتظار ہے اللہ کی مدد کا، انسان بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر منتظر ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد تو کی تھی، ہمارے علماء نے تو بتایا، ہمارے بزرگوں نے تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو اللہ اکبر، نمرود ہار گیا، ابراہیم جیت گئے، نار نمرود ان پر گلزار ہو گئی۔ جب ابراہیم کی مدد کی ہے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جناب اسماعیل کی گردن پر چھری آئی، چھری شکست کھا گئی، اسماعیل کا گلا جیت گیا، اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کی مدد آئی اور دمبا فدیے کے طور پر ذبح ہو گیا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے جناب ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ دوست ساتھ چھوڑ گئے، ساتھی ساتھ چھوڑ گئے، اقربا ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، اور اللہ اکبر جب جسم پر آبلے پڑ گئے تو اللہ کی مدد کیوں آئی؟ کہ قدرت نے فرمایا ایوب میرے پیارے ایوب، زمین پر اپنا پیر مارو، اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہا لو اور پانی پی لو اور تم شفایاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ایوب شفایاب ہو گئے، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی جڑی بوٹی کے، خود کے قدموں کی ٹھوکر سے نکلنے والے چشمے سے اللہ کی یوں مدد آئی کہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی۔ ایوب کی مدد کی، ہماری مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پر مدد کیوں نہیں آتی؟ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں رکھے گئے، 10 سال تک کم و بیش مصر کے قید خانے میں رہے، اور اس کے بعد یوسف پر یوں مدد آئی کہ مصر کی جیل سے نکال کر کے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، یوسف کی مدد کی، ہماری مدد کیوں نہیں آتی؟ جناب موسیٰ ان کی قوم کی یوں مدد کی کہ اللہ اکبر جب دریا پر آ گئے موسیٰ ان کی قوم، تو حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے راستے پیدا کر دیے دریا کے اندر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد کی، ہم پر مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا، ایسے ماحول میں کچھ نوجوان یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ مدد کے واقعات کوئی گھڑے ہوئے کسی خطیب کے قصے تو نہیں، یہ واعظین کی کہانیاں تو نہیں کہ انہوں نے ہمیں تھپکیاں دی ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے؟ جب ابراہیم کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب یوسف کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب
موسیٰ کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب رسول اللہ کی اصحاب کی مدد بدر میں ہزاروں فرشتوں کو بھیج کر کی تو ہماری مدد کیوں نہیں؟ احد میں فرشتوں کو بھیج کر مدد کی تو ہماری مدد کیوں نہیں؟ حنین میں مدد نازل کی ہماری مدد کیوں نہیں؟ اس طریقے سے انسان سوچتا ہے. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، میرا اللہ اللہ اکبر، اس کی شان یہ ہے کہ جیسے وہ کل مدد کرنے پہ قادر تھا ویسے وہ آج بھی مدد کرنے پہ قادر ہے. ہم کسی لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، مٹی اور پتھر کے خدا کی عبادت نہیں کرتے. ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے بندے کی طاقت یہ ہے کہ وہ اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے. اس اللہ کا بندہ اتنی طاقت والا ہے. جب بندے کی اتنی طاقت ہے تو خدا کی طاقت کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب زندہ باد. ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ وہاں تک دیکھتا ہے. اللہ اکبر، جہاں کوئی نہیں سنتا وہ وہاں بھی سنتا ہے. اب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے. اللہ اکبر. اور اس کے دیکھنے، سننے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ارادے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے. جیسے وہ کل مدد کر سکتا تھا وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے. جیسے وہ کل امداد نازل کر سکتا تھا وہ آج بھی امداد نازل کرتا ہے اور کر سکتا ہے. لیکن اللہ کی مدد کیوں ہی نہیں آتی؟ اب ذرا غور سے سننا، بہت توجہ سے سننا. ناموس سے رسالت کے تحفظ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، میری قوم کے مقدس شہزادوں، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اس موسم میں، بارش کے موسم میں اگر آدھی رات کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہو عشق مصطفیٰ میں، تو آج میرے دل کا درد میں کوئی خطاب یا تقریر کرنے نہیں بلکہ اپنے دل کا درد تمہارے دل کی تحریر پر اڑیلنے کے لیے آیا ہوں. اور غور سے سننا، اللہ مدد آج بھی کر سکتا ہے. تم خدا کی مدد کا نزول ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، خدا کی امداد نازل ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. لیکن کب؟ اللہ کی مدد کیوں ہی نہیں آتی؟ اللہ کی مدد ہر کسی پر نازل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اس کی مدد کے لیے دو شرطیں ہیں، کنڈیشن دو ہے. جب بندہ دو کنڈیشن پوری کرتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے. جب تک کہ دو کنڈیشن پوری نہیں کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. آسمان تکتے تکتے آنکھیں نابینا ہو جائے، اللہ اکبر، انتظار کرتے کرتے طبیعتیں تھک جائے، خدا کی امداد نہیں آئے گی. امداد کے لیے قدرت نے کنڈیشن لگائی ہے. وہ دو کنڈیشن بیان کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. بندے تیرا کام ہے دو کنڈیشن کو پورا کر دینا اور پھر اس کے کرم کا تماشا دے، اس کے کرم کا جلوہ دے، اس کی قدرت کی رونق دے. آپ کہیں گے دو کنڈیشن کیا ہے؟ میں نے کہا بہت آسان ہے. کنڈیشن آپ کو پوری کرنا ہے، کنڈیشن کو ہمیں پوری کرنا ہے. خدا کی امداد کا نزول ہوگا. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے. اللہ کی مدد آئے گی، آپ روئے لٹنا بند ہو جائے گی. اللہ کی مدد آئے گی. مسجدوں کو صرف تحفظ نہیں ہوگا بلکہ مسجد گرانے والے مسجدوں کے پاس باندھ بن جائیں گے. اقبال نے کہا تھا، ہے ایام یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایام یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو سیر کرنے سے، پھر پاسبان ملیں گے کعبے کو صنم کھانے سے. ہمیں دو کنڈیشن پوری کرنی ہوگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ دو کنڈیشن کیا ہے؟ قرآن پہلی کنڈیشن یوں لگاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو. اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو. مدد طلب کرو. کیسے مدد آئے گی؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یعنی کہ اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور اگر تم نمازی بن جاؤ، یہ دو کنڈیشن تم کو پوری کرنا ہے. تم صبر والے بنو اور تم نمازی بنو. دو کنڈیشن تمہیں پوری کرنا ہے.
میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا. صبر کسے کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی میت پر رونے سے رک جانا یہی صبر ہے. پیسے گم ہو جانے پر جو ہے وہ آنسو نہ بہانا یہ صبر ہے. نہیں، صبر کا جامع مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے تم کو روک دیا، اللہ نے جس چیز سے تم کو منع کر دیا، اس سے رک جاؤ، تم صابر ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کرنا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اے بندے، اللہ نے جن جن چیزوں سے تجھے روکا، اگر تو زنا کے اڈے پہ جاتا رہا، یوں ہی لٹتا رہے گا، یوں ہی پٹتا رہے گا، یوں ہی میرے گھروں کو جو ہے وہ اللہ اکبر تباہ برباد کیا جاتا رہے گا. زنا کے اڈوں پہ جاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اپنی نظروں کو بے باک اور آوارہ کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. شراب کے دھندے کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اسی منی کے چکر میں موبائل پر جوا کھیلو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. لاٹیاں کھیلو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کسی کا خون کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کسی کا قتل عام کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. پڑوسی کو ستاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ماں باپ کی بددعا لیتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. علماء کی غیبتیں کرتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. قرآن سے تعلق توڑ رکھو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. حرام کھاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی رہے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد تو اس پر آئے گی جو اللہ کے منع کرنا کاموں سے رک جائے گا، یعنی جو گناہوں سے باز رہا، اللہ کی مدد اس پر آئے گی. اور صرف گناہ سے رکنے سے کام نہیں چلے گا، بالصبر والصلاۃ، گناہ سے رک کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جا، پھر دیکھ خدا کی مدد کا نزول کیسے ہے. زندہ باد. ہم اللہ کی مدد کے طالب تو ہیں، آج اللہ کی مدد کے طالب تو ہیں، لیکن کتنے وہ جوان ہیں جن کے موبائل گندی فلموں سے خالی ہے. ناموس رسالت کو تحفظ دینا چاہتے ہو؟ جتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں ہم دکھاتے ہیں، اتنا وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے گالی دینے والے کتے نہیں دکھاتے. ان کے جملوں سے حضور کو جو دکھ نہیں پہنچتا، اتنا ہمارے عمل سے پہنچتا ہے. کیوں؟ اگر پڑوسی کا بچہ گالی دے کے بھاگ جائے تو انسان کو اتنا دل نہیں دکھتا، لیکن خود کا بچہ نافرمان ہو جائے تو پھر باپ کا جینا دوبر ہو جاتا ہے. ارے تو ہوتے ہی ہیں یہ ناہمجان ستانے کے لیے، دشمن تو ہوتا ہی تکلیف پہنچانے کے لیے. لیکن سنیو میری قوم کے جوانوں، جو تم نعرہ لگاتے ہو، مجھے ترس آتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھوں، کیونکہ تم نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یقیناً تم اپنے نعرے میں سچے ہو، لیکن میرے جوان میں پوچھتا ہوں، تو لاشعوری طور پر ایسا کرتا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے تو تم نہ کرے. میرے بھائی جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہے نا، اس سے آقا کا اتنا دل نہیں دکھ رہا ہے جتنا تیرے زنا کے اڈوں پر جانے سے دکھ رہا ہے، جتنا تیرا گانے سننے سے دکھ رہا ہے، جتنا تو گندی فلمیں دیکھتا ہے اور تو فیس بک پر یوٹیوب پر بیٹھ کر جو اپنی راتوں کو آوارہ گردی میں گزار رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، قبر انور میں رسول اللہ کا دل چھلنی چھلنی ہوتا ہے. اے میرے جوان، تیرے چہرے پہ چلنے والا بسترا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے. پہلے وہ میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، پہلے وہ میرے نبی کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. میرے بھائی تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کس منہ سے لگا رہا ہے؟ یقیناً تیرے نعرے کو سلام، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، لیکن پوچھتا ہوں کبھی سوچا کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، کہاں حاضر ہو تم؟ کہاں حاضر ہو؟ حیا علی الصلاۃ کہہ کر نبی کا منادی آواز دے رہا ہے، کیا وہاں حاضر ہو؟ رکھنے کا حکم ہے، کیا وہاں حاضر ہے؟ حلال کھانے کا حکم ہے، کیا وہاں حاضر ہے؟ عورتوں سے پاپ کی نظر ڈالنے سے بچنے کا حکم ہے، کیا تو وہاں حاضر ہے؟ اللہ اکبر، ہر جگہ سے غیر حاضر ہو کر صرف رسمی اور اسمی طور پہ تو لبیک کا نعرہ لگا رہا
طاقت ہے کہ بڑی بڑی قوتیں تیرے قدموں پہ جھک جائے گی, بڑی بڑی طاقتیں تیرے قدموں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جائے گی, لیکن تو سچا عاشق بن کر تو دے, تو سچا عاشق رسول بن کر تو دے. واللہ میرے بھائی, تجھے اللہ نے اور مجھے اللہ نے جیسا نبی عطا کیا ہے ویسا نبی اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ہر نبی شان والا, ہر نبی مقام والا, ہر نبی مرتبے والا, لیکن جو اپنے نبی کی شان ہے وہ کسی نبی کی شان سے ہے. تمہیں پتا ہے اپنے نبی کا مرتبہ, ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی, ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی, صرف ناروں کے اندر ڈوبے رہے. اگر نبی کی قدر کی ہوتی تو نبی کے فرمان کو یوں پیٹ کے پیچھے نہ ڈالتے, فجر کی نماز بستروں میں یوں ترک نہ کرتے, ظہر کی نماز کاروبار میں یوں ترک نہ کرتے, یوں مسجد ویران نہ ہوتی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سید صاحب مسجدیں, جب سید صاحب لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, میں نے کہا جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اور جو توڑ رہے ہیں ظلم کرنے والوں کے میں ساتھ میں نہیں ہوں, لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا, جو قوم صدیوں سے اپنے خدا کا گھر ویران کر رہی ہو اس قوم کا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے, اس قوم کے گھروں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا, اللہ کے گھروں کو ویران کر دے, اپنے گھروں کی آبادی کا خیال کرتے ہو. نہیں, تمہارے گھر ٹوٹ رہے ہیں, تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں, تو تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے. جب تم اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہوں گے تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اسی دن کے لیے حضور نے پتھر کھا کر کے نماز ہمارے گھر تک پہنچائی تھی, اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں لہو دہان ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے گھر تک پہنچایا تھا. چاند کے ٹکڑے کر کے صرف دن ہمارے گھر تک نہیں پہنچا. حضور کی محنتیں ہیں محنتیں, چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے, لیکن یہ میرے آقا کی محنت ہے. ہم نے نبی کی محنت کی قدر نہیں کی. اور یاد رکھنا, حضور کے فرمان کو سب سے پہلے ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا. ہم نے ڈالا اس لیے کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی. حالانکہ لاشعوری طور پر سب کچھ ہوا, لیکن اب قدرت بیدار کرنا چاہتی ہے. یہ جو سر پر ٹولے پڑ رہے نا, یہ بیدار کرنے کے لیے, ورنہ میرا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں, خدا کی مدد چاہتے ہو, گناہوں سے رکو اور مسجدوں کو آباد کرو, اللہ کی مدد آئے گی. میں یہ بات کہنے لگا تھا, یہ بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں. جیسا نبی خدا نے بن مانگے تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے, ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. ارے نادان, موسیٰ کلیم حضرت مولا مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے. سبحان اللہ. موسیٰ کریم جیسے پیغمبر دعا, مجھے ان کا امتی بنا دے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی. تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی کہ ہمیں محمد رسول اللہ کو امتی بنا دے. آپ اندازہ کریں, انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا کی. آپ نے کچھ دعا نہیں, بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی بن مانگے قدر کیا کی. یہی کہ ہیروں سے محبت کی, ان سے سچی محبت کی. آپ کہیں گے ہم نے ہیروں سے کہا, میں نے کہا اگر تو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیروں کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ سچائی ہے. اگر ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو تو ہزاروں روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ حضور کا دل دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو. اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ, گانے تم بجاؤ, اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور ہم آپ کے نام پہ جان کر. ارے جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے, وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کیا قربان. صحیح. ہماری آواز غیر مؤثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا جان چکی ہے نعرے والی کون ہے, ان سے کچھ ہونا نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کے پاس صرف نعرے ہیں. اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے,
مسلمان نہیں راک کا ڈھیر، راک کا ڈھیر ہو گیا مسلمان، اور رات کو تو ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی عزت کرو، اپنے نبی کا احترام کرو، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، قوم کو خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ نے، روح اللہ نے، ایک بڑھیا جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ توجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ بڑھیا جذبات میں آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ جب بڑھیا نے جذبات میں یہ کہا، ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون عیسیٰ جو بن باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کلاری بطول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو مٹی کی مورت میں پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ؟ ہر عیسیٰ جو کلمۃ اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے بڑی بھی تو میری امت میں ہے، یہ تو کہہ کہ میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہہ کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، زمین پر اس کو محمد کہیں گے، آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے، وہ مجھ سے بھی ہم سے اچھا ہے اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا، کوئی محبوب خدا کو جنم دے۔ اور اے دنیا میں عیسیٰ یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار محمد جو جوتیاں نالین پہنتے ہیں اس کا تسمہ باندھنے کا موقع ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار، یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا۔ میں تو یہ شرمندہ اس پر کہ ہم ناموس رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا، جس کو نبی کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا وہ نبی کی عزت کو تحفظ دیں گے۔ جن کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے۔ ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو، ناموس رسالت کو، لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہے اقبال، مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، ہم مایوس نہیں ہیں لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو۔ کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر، نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا، جناب یوسف کو دیکھا، لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے، ہمارا بھی ایمان ہے بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا معلوم ہوتا تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکے دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی، مصر کے پیاسے دیکھتے تھے تو پیاس مٹ جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن سنو یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے، مصر والے، اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ عرش والے ہو یا فرش والے ہو سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کیا حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی، اتنے خوبصورت تھے وہ، کاٹی نہیں کٹ گئی، یہی بات